الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وقال الله في مقام آخر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، بحیثیت قوم ہم مسلمان آزاد ریاست کی، آزاد ملک کی ہر سال اگست کے مہینے میں خوشی تو مناتے ہیں، مگر لاکھوں جانوں کا نذرانہ دے کر، لاکھوں عزتوں کو پامال کر کے، گھر بار، کاروبار، مال و اسباب، ہر چیز کی قربانی دے کے یہ الگ وطن حاصل کس لیے کیا، کن مقاصد کی بنا پر یہ ساری قربانیاں دی گئیں، وہ ہم جاننے کے لیے اور ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ جن مقاصد کے حصول کے لیے یہ سب کچھ قربان کیا گیا، وہی کام آج سب ہمارے اندر موجود ہیں، جس کا سبب یہی ہے کہ ہم نے آزاد ملک پر جشن تو منائے مگر مقاصد پہ غور نہیں کیا.
کہ الگ ملک کی ضرورت کیا تھی؟ کیا ہمیں مسائل تھے جن کے لیے ہم نے آزاد ریاست کے قیام کے لیے یہ سب کچھ قربان کیا؟ حقیقت یہ ہے کہ قوموں کے نظریات کی مخالفت کی بنا پر آغاز اسلام سے ہی یوں ہی اسلام نے اپنے نظریات پیش کیے تو اس دین اسلام کے نظریات کے مقابلہ میں دیگر اقوام، دیگر لوگوں کے نظریات مختلف تھے۔ تہذیب اور روایات، عبادت کے معاملات، حتیٰ کہ الہ تک کا تصور یہ بھی الگ اور جدا تھا، اس میں بھی تفریق موجود تھی۔ الہامی کتابوں میں تفریق موجود، خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جب آپ پہ وحی کا آغاز ہوا، موجودہ لوگوں سے مسلمانوں کے نظریات جدا ہوئے۔ سرداران قریش پیشکش لے کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے کہ مخالفت سے، لڑائی جھگڑے سے معاملہ حل کرنے کی بجائے کیوں نہ ایسا ہو کہ آپس میں مفاہمت کر لیتے ہیں، آپ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا بند کر دو، آپ ان کا احترام کیا کرو، کبھی ان کی بھی عبادت کر لیا کرو، اور اس کے بدلے میں ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیا کریں گے، مخالفت ختم ہو جائے گی، اتفاق اور اتحاد قائم ہو جائے گا۔ تو اس کے جواب میں اللہ احکم الحاکمین دونوں قوموں کے نظریات کی تفریق کی بنا پر رہتی دنیا تک اعلان فرما رہے ہیں، قل یا ایھا الکافرون، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ مفاہمت کا جو مطالبہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں ان پر واضح کر دیجئے کہ جو تمہاری خواہش ہے اس پر کسی صورت عمل نہیں ہو سکتا، جن کی تم عبادت کرتے ہو یہ ممکن نہیں کہ ہم انہیں عبادت کے قابل بھی سمجھ لیں، اور شرک پہ قائم رہ کر تم ہمارے معبود پہ ایمان نہیں لا سکتے۔ لہذا یہ نظریات کا اختلاف، اس میں کوئی مفاہمت والی بات نہیں ہو سکتی۔ لہذا لکم دینکم ولی دین، تمہارے نظریات تمہیں مبارک، ہمارا جو اسلام کا نظریہ ہے ہم اس سے کسی صورت بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ ساری نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو تکالیف اور مصائب اسی نظریے کے پیش نظر جھیلنا پڑے، صحابہ کرام کو اذیتوں سے دوچار ہونا پڑا، مگر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسلامی اس نظریے کی پرچار جاری رکھی، اور اللہ لوگوں کو توفیق دیتے رہے وہ یہ نظریہ اپناتے رہے۔ جب آپ یہی نظریہ لے کر اہل طائف کے پاس جاتے ہیں، وہ بدسلوکی کرتے ہیں، بدتمیزی کی حدیں پار کر دیتے ہیں،
آپ ان کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت میں لے جانے کی کوشش کرنے گئے تھے، ان کی اصلاح کرنے کے لیے ان کے من گھڑت نظریات کو جو ہے وہ ان کا رد کر کے اسلامی نظریات اپنانے کی دعوت لے کر گئے تھے، مگر ان بدبختوں نے ماننے کی بجائے نہ صرف انکار کیا بلکہ آپ کو جو ہے وہ لہو لہان کر دیا۔ ایسے موقع پر جب اللہ احکم الحاکمین کو بھی ان کی یہ ادا ناگوار گزری، جناب جبرائیل کے ساتھ پہاڑوں کے فرشتے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجے کہ آپ کی منشا اور آپ کی رائے لینے کے بعد اگر آپ کی یہی رائے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دے کر بھیجا ہے کہ اگر آپ یہ مناسب سمجھیں کہ ان دونوں پہاڑوں کو ملا کر ان کو جیسے چکی میں آٹا پس جاتا ہے ایسے پیس کے رکھ دیا جائے، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ الفاظ فرمائے کہ بل ارجو ان یخرج اللہ من اصلابہم، مجھے امید ہے کہ یہ تو بدبخت نہیں مانیں، ان کے نصیب میں تو ہدایت نہیں، مگر مجھے یہ امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلوں میں اگلی پشتوں میں اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا من یعبد اللہ وحدہ، جو اکیلے ایک الہ کی عبادت کرنے والے ہوں گے، لا یشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خواہش اور آپ کی یہ پرامید رائے، اسی کے نتیجے میں آج ملک پاکستان میں ہم آزاد حیثیت سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں کہ جن طائف والوں کی آئندہ نسلوں کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ ان کی نسلوں میں شاید اللہ ایسے لوگ پیدا کر دیں کہ جو اسلام لے آئیں، توحید کا اقرار کر لیں، ایک اللہ کی عبادت کرنے والے، شرک سے اجتناب کرنے والے اللہ پیدا کر دیں۔ پھر اللہ نے آپ کی رائے کے احترام میں ان لوگوں میں، طائف والوں میں بنو ثقیف جیسے قبائل کو مشرف باسلام کر کے اسلام کی سلطنت میں نمایاں اضافہ فرمایا، اور آج ہم الگ ریاست پہ اپنی آزادی پہ ہر سال جشن تو مناتے ہیں، مگر ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے چلتا ہوا یہ دوسری قوموں سے اختلاف کا سبب تھا کہ اسی بنو ثقیف قبیلے کے لوگ جب مسلمان ہوتے ہیں تو اسی قبیلے کے ابو العاص ثقفی کے 3 صاحبزادے بر صغیر میں سب سے پہلے وہ اسلام کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا نظریہ لے کے آتے ہیں اور اسی اسلامی نظریے کی پرچار کرتے ہیں کہ یہ جو ہندوؤں کے نظریات ہیں، سکھوں کے نظریات ہیں، مشرکوں کے نظریات ہیں، یہ سب من گھڑت یہ اسلامی نظریات ہیں کہ صرف اکیلا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ یہ معبودان باطلہ جن کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، ان کو اللہ نے کوئی اختیار نہیں دیا، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی بنو ثقیف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے کہ جن کے آباء کو عذاب سے اس لیے آپ نے روکا کہ اللہ ان کی آئندہ نسلوں میں سے لوگوں کو مسلمان کر دے گا، کہ وہی محمد بن قاسم جو سندھ سے لے کر ملتان تک اسی نظریہ اسلام کی پرچار کے لیے آتے تھے۔ تو یہی نظریہ جب لوگوں نے اپنایا
اب بر صغیر میں صحابہ کرام 50 سے زائد صحابہ کرام آ کے اس نظریے کی پرچار کرتے ہیں کہ یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے، یہ اسلام کا نظریہ ہے، یہ دونوں قومیں اور اس کے علاوہ دیگر قوموں سے اسلام کا نظریہ جدا اور مختلف ہے، ان میں زمین آسمان کا فرق ہے، کوئی ان میں اتفاق اور اتحاد ممکن نہیں، کوئی مفاہمت کی صورت نہیں ہے کہ الہ تک کا تصور ہی جدا غن اور الگ الگ ہے۔ ایک مسلمان صرف اکیلے اللہ کو الہ مانتے ہیں اور جبکہ ان کے الہ شمار تک نہیں آتی۔ ہم اللہ کی رضا کے لیے گائے کو ذبح کرتے ہیں، یہ اپنی ماں مانتے ہوئے اس کو متبرک سمجھتے ہیں، اس کے پیشاب پخانے کا احترام، اس کو کھانے پینے کی مقدس چیز سمجھتے ہیں۔ تو یہ نظریات اسلام کے نظریات کے یکسر خلاف ہیں، لہذا ہمارا ان کے ساتھ اکٹ ناممکن ہے۔ تو اسی نظریے کی بنا پر، اسی تفریق کی بنا پر اللہ کی منشا جیسے تھی یہ نظریہ زور پکڑتا ہے۔ جب بر صغیر میں بسنے والوں کے نظریات کیونکہ ایسے جدا ہیں جن میں مفاہمت کی کوئی صورت نہیں ہے، یہ آج ہمارا ایمان ہے کہ ہم مفاہمت کی راستہ نکال لیتے ہیں کہ اپنا مسلک چھوڑو نہیں، دوسرے کو چھیڑو نہیں، یہ اس طرح کی بین المذاہب ہم آہنگی کی صورتیں ہم بنا لیتے ہیں، مگر اسلام ہمیں دو ٹوک اعلان کرتا ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ مسلمانوں کے الگ جماعتوں میں مفاہمت ممکن ہے، گروہوں میں اتفاق اتحاد کے لیے ان میں مسلمانوں کی غیر مسلموں کے ساتھ مذہبی ایسی مفاہمت کہ وہ ان کی عبادت کو، ان کے معبودوں کو ماننے، یہ ان کو ایکسیپٹ کرنے میں یہ ناممکن ہے۔ تو اسی نظریے کی خاطر لاکھوں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، لاکھوں عزتیں پامال کر کے، اپنا کاروبار گھر بار ہر چیز چھوڑ کے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اب بر صغیر میں جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ مسلمانوں کو ملنے چاہیے، جہاں ہندوؤں کی ہے وہ ہندوؤں کو ملنے چاہیے، اور علماء کرام کی سرپرستی میں علامہ اقبال اور محمد علی جناح نے علماء کی سرپرستی میں ایک ایسی ریاست کا خواب دیکھا جو ہر قسم کی قربانی دینے کے بعد پاکستان کی صورت میں جو ہے وہ الگ مملکت، الگ ریاست اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کرتے تھے۔ مگر آج بجائے اس کے کہ لاکھوں جانیں جس نعرے پہ قربان کی گئیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اب لا الہ الا اللہ کے مطابق ہم عمل کرتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ہم نے تو ہر چوک چوراہے میں اپنا الگ جو ہے وہ عبادت کا مزار بنا کے اب ان کو معبودان باطلہ کو اسی انداز میں جیسے بر صغیر میں چلتا تھا آج بھی وہی صورتحال بنا رکھی ہے۔ صرف نعرے کی حد تک ہے کہ پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے، مگر اس کلمے کے مطابق عمل ہمارا نہیں ہے، حالانکہ اسی مقصد کے لیے یہ ساری چیزوں کی قربانیاں دی گئیں۔ اور اب تو یہاں تک ڈٹائی کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی علامہ اقبال اور قائد اعظم تو یہ مذہبی اسٹیٹ بنانے نہیں چاہتے تھے، وہ تو سیکولر اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے، اپنے مقاصد کے لیے اپنی من چاہی تعویلات کی جاتی ہیں، حالانکہ اگر قائد کے بیانات کو، ان کی تقاریر کو اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ خواب جو دیکھا گیا تھا کہ جس میں علماء کرام کی کثرت موجود تھی، جو دین کو سمجھنے والے، کلمہ طیبہ کی لاج رکھنے والے تھے، تو یہ سیکولر اسٹیٹ نہیں چاہتے تھے بلکہ ایک مذہبی ریاست چاہتے تھے۔
یہی وجہ ہے کہ یہ نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ لگایا گیا۔ اور خود قائد کے اگر فرامین کو دیکھیں کہ جب 8 مارچ 1943 کو خود قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں اپنی تقریر کرتے ہیں تو ساتھ یہ بات بھی واضح کرتے ہیں کہ مسلمانوں کی قومیت کی بنیاد یہ کلمہ توحید ہے۔ یہ نہ کوئی وطن نہ نسل، یہ قومیت کی علامت نہیں، بلکہ ہندوستان کا جب پہلا فرد مسلمان ہوا تھا وہی الگ قوم کا پہلا فرد بن گیا تھا۔ یہ قائد کے پاکستان بننے سے پہلے کی تقریر کے الفاظ ہیں۔ اور پھر انہوں نے پاکستان کے بعد جلندھر میں جلسہ عام میں 12 جون 1947 کو انہوں نے اپنی تقریر کے دوران واضح کیا کہ یہ ساری قربانیاں کس لیے دی گئی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا اب طرز حکومت کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ میں کون ہوتا ہوں فیصلہ کرنے والا، مسلمانوں کا طرز حکومت تو آج سے 1300 سال پہلے قرآن نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے۔ الحمدللہ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گا۔ تو اس طرح کی ان کی تقاریر میں بے شمار ایسی باتیں موجود ہیں جو اس دعوے کی رد کے لیے کافی ہیں کہ وہ ایک مذہبی ریاست بنانا چاہتے تھے، سیکولر اسٹیٹ کی ان کی خواہش نہیں تھا۔ تو یہ لاکھوں جانیں اس لیے، یہ ساری قربانیاں اس لیے دی گئیں کہ ہم توحید پر عمل پیرا ادھر نہیں ہو سکتے تھے۔ ہمیں الگ ریاست کی ضرورت تھی کہ ہم شرک سے کنارہ کشی کر کے توحید پر کاربند رہیں، ہم اپنی مذہبی جو عبادات ہیں ان کو اپنے دین اور مذہب کے مطابق کر سکیں۔ اس وجہ سے توحید کی خاطر یہ ملک جو ہے وہ اس لیے حاصل کیا گیا کہ ہر چیز اس پہ نشاور کر دی گئی، عزت بھی اس پر، مال بھی، آبرو بھی، جانیں بھی، سب کچھ جو ہے اس پہ قربان کیا گیا کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ہم کو ایک اسلامی ملک کی اشد ضرورت ہے جہاں ہم اپنے اسلام کے مطابق جو ہے وہ زندگی گزار سکیں۔ تو آج اب ہمیں ان مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ کیا اب ہم وہ مقاصد پورے کر رہے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے سب کچھ قربان کیا کہ ہم آزادی کے ساتھ اسلام پہ چل سکیں، مگر آج ہمیں انہی کی تہذیب پسند ہے، انہی کی خوشی غمی کے طریقے پسند ہیں۔ اسلام کو تو ہم جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ پرانے رسومات ہیں 1400 سال پہلے کے، یہ جدید دور ہے، اب یہ پرانی باتیں، یہ پرانا کلچر اب چل نہیں سکتا۔ تو میرے بھائیوں پہ یہ لاکھوں جانیں، جو لاکھوں عزتیں پامال ہوئیں، یہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ سب کو جو قربان کیا تھا وہ اس لیے نہیں تھا کہ ہم لباس ان جیسا، تہذیب ان جیسی، رسوم و رواج پھر انہی جیسے، یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا دین، ہمارا اسلام ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے تمام معاملات اسلام کے مطابق گزاریں۔ لہذا ہم نے صرف جشن نہیں منانا، یہ سوچنا ہے کہ انہوں نے جن مقاصد کے لیے ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی تھیں تو آج ہم نے ان کی لاج رکھنی ہے کہ اب ہماری تہذیب بھی اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، ہماری خوشی غمی کے لمحات، ہماری عبادات، ہماری تجارت، ہماری معیشت، ہر معاملہ میں جب جس دین کے ہم پیروکار ہیں وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، پوری زندگی کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو یہ ملک اسی لیے حاصل کیا گیا تھا کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، مگر آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں کہ ہم عبادت بھی جو ہے وہ اسلام کے مطابق نہیں کرتے بلکہ اپنے من پسند طریقے کے مطابق کرتے ہیں، کہ جو اسلام نے ہمیں وقت دیا ہے اس وقت پہ ہمیں نماز پڑھنا نہیں،
اپنی مرضی سے جب وقت ملے جس انداز میں ملے ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ خوشی غمی کے لمحات ہوں ہم اسلام سے پوچھنا گوارا نہیں کرتے کہ خوشی کا موقع ہو تو کیسے اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، جب کوئی غمی آ جائے نبی کریم علیہ السلام کے دور میں آپ کی زندگی میں آپ کے اعزا اقربا، آپ کی ازواج، آپ کی اولاد اس دنیا سے رخصت ہوئی تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کے اس وفات کے بعد کیا طرز عمل اختیار کیا تھا۔ مگر آج صورتحال یہ ہے غیروں کی ایک سازش کا جو ہے وہ جس میں وہ کامیاب ہو چکے ہیں، ہم اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ان کی فلمیں اور ڈرامے دیکھنے کی وجہ سے آج مسلمان بچہ، چند سال کا مسلمان بچہ جو مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہے اور سال ہر سال سے مسلمان معاشرے میں رہ رہا ہے، اسے مرنے کے بعد غسل کا، کفن کا اپنا اسلامی طریقہ پوچھنے اس کو کوئی پتہ نہیں، اپنے نکاح طلاق کے معاملات اس سے پوچھنے اسے کوئی پتہ نہیں، ہندو شادی کیسے کرتے ہیں وہ سارا طریقہ آپ کو زبانی بتا دے گا، کیونکہ ان بدبختوں نے اپنا مذہب اپنے ڈراموں میں، اپنی فلموں میں وہ دکھایا ہے، انہوں نے اس کو مذہب کی پرچار کے لیے ہمارے معاشرے میں عام کیا ہے، تو ہمارے یہ بچے جب دیکھتے ہیں کہ ان کی شادی کیسے ہوتی ہے، وہ پھیرے کیسے لیتے ہیں، ان کے منتر کے الفاظ تک جو ہے وہ آج مسلمان بچوں کو یاد ہیں، کوئی صورت یاد ہو نہ ہو، کوئی ہندوؤں کی شادی ہو کیا طریقہ ہو وہ ان کو علم بھی ہے، اور آج ہمارے معاشرے میں ہونے والی شادی کی اکثر رسومات وہی ہیں جو ہم ان ڈراموں میں دیکھتے ہیں، جو ان کا طرز عمل ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ گریبانوں میں جان کر دیکھیں کہ لاکھوں قربانیاں کس لیے دی گئیں، اتنی جو ہے وہ نقصان کس لیے برداشت کیا گیا؟ مقصد تو یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے اسلام کے مطابق زندگی گزارنی ہے، یہ ہندو ہے، اب ہم نے گائے کو قربان کرنا ہے، انہوں نے اس کی عبادت کرنی ہے، یہ ہم اکٹھے چل نہیں سکتے، ان کے ساتھ ہماری مفاہمت نہیں ہو سکتی، ہم تو ایک الہ کو مانتے ہیں، اور جو اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ شرک کرتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے، قرآن کہتا ہے انما المشرکون نجس، یہ بدبخت پلید ہے، اب ہماری ان کے ساتھ مفاہمت نہیں ہو سکتی، ہم تو ان کو پلید سمجھتے ہیں، یہ ہماری نظر میں ہندو ہو سکھ ہو یہ سارے پلید ہیں، ہمارا ان کے ساتھ نہ کوئی گٹھ جوڑ ہو سکتا ہے، نہ رہن سہن ممکن ہے، نہ ہماری ان کی جو ہے وہ روایات یا تہذیب ملتی ہیں، ہم مسلمان ہیں، یہ ہندو ہیں، یہ سکھ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ نبھاؤ ممکن نہیں ہے۔ اس وجہ سے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا کہ ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ جن مقاصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا ان کو پورا کریں، تو ہمیں اسلام کے مطابق اپنے اندر ہر معاملے میں اسلام کو جاننے کی اور اسلام پر عمل کرنے کی یہ کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ہم دین اسلام پہ عمل کر لیں اس کا دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے۔ آخرت میں تو آپ جانتے ہیں کہ جو اسلام پہ چلیں گے ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، مگر دنیا میں بھی آج جتنے ہمیں مسائل درپیش ہیں ان کا صرف ایک ہی سبب ہے کہ ہم نے اسلام کو نظر انداز کر دیا ہے۔ مہنگائی کا رونا روتے ہیں، ہم نے شادی لاکھوں سے اب کروڑوں کا کام قرار دے دیا ہے، ہمارے معاشرے میں اب مسلمانوں کی بیٹی کی شادی پہ کروڑوں خرچ ہوتا ہے، یہ اسلام کا تصور ہے؟ اسلام نے بیٹی کو رخصت کرنے کے جو لوازمات رکھی ہیں وہ تو چند ہزار میں پورے ہو جاتے ہیں، وہ تو 1,00,000 بھی اسلام کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ سب سے مہنگا کام اگر شادی پہ اسلامی نقطہ نظر سے ہے وہ حق مہر کی صورت میں ہے، سب سے زیادہ خرچ اسلامی نقطہ نظر سے اگر اسلام سے دیکھے کہ اسلام شادی کے موقع پر سب سے مہنگا کام ہمیں کون سا بتلاتا ہے وہ لڑکی کا حق مہر ہے، جس کو آج ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ جی 32.25 روپے لکھ لو، 500 روپے لکھ لو۔ اب رات کو جو انہوں نے غیر شرعی کام کیے لاکھوں روپے بہا دیا، اب جس پہ شریعت نے قرآن
جہاں لاکھوں خرچ کر سکتے ہیں، شریعت اجازت دیتی ہے، وہاں ہم 100 بھی خرچ نہیں کرتے، 32.25 کی رٹ لگا دیتے ہیں کہ یہ شرع جو ہے وہ باندھ لیں مولوی صاحب۔ تو یہ سارے اسلام کو نظر انداز کرنے کی یہ سائیڈ ایفیکٹ ہیں کہ ہم نے نکاح کو مشکل کیا تو زنا آسان ہو گیا، کہ شادی کے لیے کروڑ بھی کم پڑ جاتا ہے اور زنا کے لیے چند 100 میں بھی کام چل جاتا ہے۔ اور جتنی یہ آج ہم مہنگائی کا رونا روتے ہیں، یہ سب ہم اگر قرآن پہ عمل کر لیں، اسلام پہ عمل کر لیں تو یہ سارا رونا دھونا ختم ہو جائے گا۔ فضول خرچی جس کو شریعت نے، ہمارے اسلام نے جو ہے وہ شیطانی فعل قرار دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اسوہ میرے اور آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے، آپ کے پاس لباس کتنا تھا، آپ کے گھر بار کی دنیاوی معاملات کی کنڈیشن کیا تھی۔ آج ہم گھروں میں سامان رکھنے کی جو ہے وہ جگہ نہیں ہوتی، فضول سامان اتنا جو ہے وہ ان کی ضرورت پڑے نہ پڑے سب کچھ جو ہے وہ خرید کے گھر میں رکھتے ہیں، صرف خوبصورتی کے لیے ڈیکوریشن پیس پہ جو ہم لاکھوں صرف کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے سادگی کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں، ان کے مکانات کو دیکھیں، ان کی شادیوں کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں۔ اسلام کے مطابق اگر شادی کریں گے کوئی خرچے والا کام نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق اگر غمی کے لمحات آ جائے، کوئی فوت ہو جائے، یہ جو آج تو یہ قبر بھی ہزاروں روپے دے کے جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، یہ اس کے اوپر کے اخراجات جتنے بھی ہیں، یہ کل 40 میں اس پہ جو ہے یہ کھانے پکانے میت کے گھر جتنا لاکھوں کا خرچ ہوتا ہے، اس کا دین سے اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام تو دوسروں پہ جو ہے وہ 1 روپے کا خرچ نہیں کرتا۔ یہ وراثت تقسیم کرنے سے پہلے شریعت نے ایک اصول وضع کر دیا کہ جو انسان فوت ہو جاتا ہے ابھی سے اس کا مال تقسیم نہیں کرنا، پہلے اس کے کفن دفن کے جتنے اخراجات شرعی ہیں، شرعی اخراجات تو آپ جانتے ہیں کہ چند ہزار ہیں، تو غیر شرعی پہ آپ جو ہے وہ بکرے چھترے چاہے 1.25 مہینہ پکاتے رہیں، وہ اس کے مال سے نہیں خرچ ہوگا۔ جو شرعی اخراجات ہیں سب سے پہلے اسی کے مال میں سے وہ ادا ہوں گے۔ ہاں یہ جائز ہے اگر کوئی دوسرا رشتہ دار کہے کہ کفن کا میں خرچ کر دیتا ہوں، قبر کا میں جو ہے معاوضہ دے دیتا ہوں، یہ سارے معاملات اگر کوئی دوسرا خوشی سے رشتہ دار کر دے تو جائز ہے، مگر اسلام نے ہمیں جو درس دیا ہے کہ جو میت ہے اس نے جو ترکہ چھوڑا ہے یہ سارے لوازمات بھی اسی مال میں سے پہلے ادا کریں گے، اس کا لین دین کلیئر کریں گے، اس کا قرض ادا کریں گے، اس کی جو وصیت ہے جو جائز اس نے شریعت کے مطابق وصیت کی ہے وہ پوری کریں گے، باقی جو بچے گا وہ ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ نہ شادی پہ کوئی خرچ ہے اسلام کی نظر میں، اس کو بھی ہم نے لاکھوں کروڑوں کا بنا دیا، اور نہ ہی ورثاء پہ بوجھ ہے، اسی کے مال میں سے چند ہزار میں یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ باقی ہم نے اسلام کو چھوڑ کر جتنے اپنے رسوم و رواج بنا لیے، اتنا ہی ہم جو مہنگائی کا رونا روتے ہیں کہ ایک تو جو ہے وہ کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے، پھر یہ تعزیت میں آنے والوں کا خرچہ، پھر یہ 40 میں کہ یہ کھانوں کا لاکھوں روپے کا خرچہ، انسان جو ہے ایک تو والد سے یا بھائی سے محروم ہو گیا، الٹا جو ہے وہ قرض لے کے برادری کی ان رسومات کو پورا کرتا ہے۔ یہ سارے اپنے بنائے رسوم و رواج ہے، اسلام نے یہ بوجھ ہم پہ نہیں کیا۔ تو اگر ہم اسلام کو فالو کریں گے، اس طرح کے سارے رسوم و رواج ختم کر دیں گے، دنیا میں بھی یہ مہنگائی جو نظر آتی ہے وہ ختم ہو جائے گی، ضرورت کی چیزیں ہم خریدیں گے، جو ضرورت ہے اتنا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی ہر کسی کو دے دیتا ہے۔ ہم ناجائز خواہشات کو اگر ترک کر دیں گے تو انشاءاللہ العزیز پرامن پرسکون زندگی گزارنے والے بن جائیں گے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے لاکھوں جو قربانیاں دے کے یہ ملک حاصل کیا تھا وہ رائے گاہ نہ جائیں، تو ہمیں ہر شعبہ میں اسلام کو نافذ کرنا ہوگا، اپنے معاملات اسلام کے مطابق کرنے ہوں گے، جس کا ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ملے گا اور آخرت میں بھی ہمیں فائدہ ملے گا۔ جنت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی ہر معاملہ میں کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا